تو آپ کا کیسا گزرا گزشتہ سال، اور کس طرح آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آپ کو پتا میں کچھ شاعری بھی کرتا ہوں. اچھا. تو میرا ایک شعر ہے کہ ایک تصویر ہے یہ سارا جہاں، گردش ماہ و سال دھوکا ہے. تو بیسیکلی جو وقت ہے نا وہ ایک اسٹیٹک ڈائمینشن ہے، تو ہمیں یہ ایک نا ڈائنامک ڈائمینشن لگتی ہے ریلیٹو ہونے کی وجہ سے. جیسے فرض کریں ایک بس جو ہے وہ 60 کی رفتار سے جا رہی ہے اور ایک اور بس 60 کی رفتار سے جا رہی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے اسٹیشنری ہوں گی. تو اصل میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ وقت گزر رہا ہے یا ہم یہاں سے شروع ہوئے تھے اور ہم گزر رہے ہیں، اور وقت اپنی اسٹیٹک فارم کے اندر ہی. تو لہٰذا یہ تقسیم کے طور پہ کہا گیا ہے کہ 31 دسمبر کو ایک سال ختم ہو گیا اور اگلا سال شروع ہو گیا. ایکچولی تو ہر لمحہ ہی ختم ہو کے پھر اگلا ہمارے لیے شروع ہو رہا ہے. تو اس لیے لوگ نیو ایئر ریزولوشن اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کے لینڈ مارک کر لیے جائیں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ اور اپنے ریزولوشنس کو یعنی ہر روز کرنا چاہیے. اور دیکھیں جو دنیا میں بڑے لوگ تھے نا، ان کی بڑی نشانی، اس کو غور سے سنیے گا بات کو، کہ ایک آدمی اپنی پوری زندگی کو 70 سال کی زندگی کو دیکھ کے نہ بناتا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زندگی کو چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور وہ ایک ایک سیگمنٹ کا حق ادا کرتے ہوئے اگلے سیگمنٹ میں گزر سکتے ہیں. میرے جیسے بندے جو ہیں سال کا سیگمنٹ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہر سال کا ریزولوشن ہو، کچھ لوگ مہینے کا ریزولوشن. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں، آپ نے یہ سنا ہوگا، جو دم غافل سو دم کافر. یہ سنا ہے نا آپ نے؟ جی آپ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے سمجھایا ہو. دم کا مطلب ہے بریتھ، یعنی میری زندگی کا یہ جو اسمالسٹ یونٹ ہے، یہ اگر غفلت میں گزرا تو اس کا مطلب ہے اتنا والا میں کافر ہو گیا. تو جو اللہ کے بڑے لوگ ہیں نا وہ ایک ایک بریتھ میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. لیکن چلو ہم کمزور لوگ ہیں، کم از کم سال کا ہی محاسبہ کر لیں. تو سال میں بیٹھ کے آدمی ایک دیکھ لے کہ کن ایریاز میں، اور اگر آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بھئی فریم ورک کو بتایا جائے، پہلا فریم ورک ہے ہماری انسان کے جسم کے 4 ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں. ایک ہے ہماری فزیکلٹی. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ پچھلے سال میں نے اپنی صحت پر جو انویسٹمنٹ کیا تھا اس دفعہ کیا کیا ہے. یعنی میں نے کھانے کی ترتیب ٹھیک کی ہے کہ نہیں، سونا میرا ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں، میں نے ایکسرسائز کی ہے کہ نہیں کی، میں نے کوئی کھانے میں بد پرہیزیاں تو نہیں کی. تو اپنے فزیکل ڈائمینشن کو دیکھ کے اگلے سال کے لیے بنا لے کہ بھئی 1-2 گھنٹہ واک کیا کروں گا، گھنٹہ واک کیا کروں گا، ایکسرسائز کیا کروں گا، یہ کھایا کروں گا، یہ نہیں کھایا کروں گا. دوسرا ہمارا انٹلیکٹ ہے، یعنی پہلی ہماری فزیکلٹی ہے، دوسرا ہمارا انٹلیکٹ ہے. اور انٹلیکٹ میں یہ ہے کہ پچھلے سال میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا، کون سی چیزیں تھیں میں نے نہیں پڑھی، اس دفعہ نہیں پڑھی. ایک بہت اہم بات ہے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی یہ بات دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے بہن بھائی، کہ ہم سب نے اپنے انٹلیکٹ کے ساتھ نا ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے. دنیا میں واحد ایک کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والے کی اکثریت اس کو سمجھ نہیں رہی ہوتی. آپ امیجن کریں کوئی دنیا میں ایسی مثال ہے کہ ایک شخص ایک کتاب کو روز پڑھتا ہے لیکن اس کو سمجھ کچھ نہیں آتا. قرآن مجید. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس سال کا ریزولوشن یہ کیوں نہ کیا جائے کہ میں اس کو سمجھ لوں گا. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جنہوں نے پتہ نہیں MBA کیا ہوا ہے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور انجینئر ہیں اور ڈاکٹر ہیں اور فلاسفر ہیں، آپ اسے پڑھا نہیں پڑھا تو روزانہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. کوئی تلاوت کا تو ثواب الگ سے ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے انٹلیکٹ کے ساتھ جو ہم نے ایک مذاق اب تک کیا ہوا ہے، تو چلو اگلے ہم یہی کر لیں کہ اس دفعہ پورے سال میں ہم قرآن کو سمجھ لیں گے کہ اس میں کیا کہا جائے. آپ اس سال کی ریزولوشن ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں. یہ دیکھیں نا، کیوں نہ دیکھیں نا، ہم نے اب تک بہت کوتاہی کی ہے. اس کو تو یعنی ہم جب 5-7 سال کے تھے ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا. دوسری بات، یہ ہمارا انٹلیکٹ ہے، اور آپ کو پتا ہے اس کو ہم PQ کہتے ہیں، فزیکل کوشنٹ. اس کو ہم IQ کہتے ہیں، انٹیلیجنٹ کوشنٹ. تیسرا ہے EQ جو ہمارا ایموشنل. تو ہم اگلا ریزولوشن اپنے ایموشنز کے، بھائی پچھلے سال کتنے میں نے رشتے خراب کیے، کتنے لوگوں سے میں نے لڑائی کی یا کتنے رشتے سنبھالے. تو لہٰذا 31 دسمبر کو جن کے ساتھ میرے جھگڑے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ میری لڑائیاں ہوئی ہیں، میں ذرا کوشش کر کے ان سے معافی مانگ لوں گا. ان کے ساتھ میں اپنا کر دوں گا کہ یار چلو ہو گیا یار جو کچھ، اور میں آئندہ کے لیے ان کے ساتھ رشتے استوار کروں گا. تو یہ ہمارا EQ ایموشنل ہو گیا. اور چوتھا ہے ہمارا اسپرچل کوشنٹ. یہ چاروں کے چاروں ڈاکومنٹڈ ہیں، PQ IQ EQ اور SQ. اسپرچل کوشنٹ سے مراد یہ نہیں کہ ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں، روزہ کتنا. اسپرچل کوشنٹ مراد یہ ہے
کہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں اس کا کوئی پرپز بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اپنے لیے میرا کیا پرپز, میں کیوں زندہ ہوں؟ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا دنیا کو کیا فرق پڑے گا؟ میرے یہاں ہونے سے دنیا میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تو یہ میرا پرپز ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ویسے تو اس کو لمحہ بلمحہ کرنا چاہیے, لیکن چلو اس سال کے بریکٹ کے اندر ان چاروں ایریاز پر, یعنی ہمارا فزیکل کوشنٹ امپروو ہو, ہمارا انٹیلیجنٹ کوشنٹ امپروو ہو, ہمارا ایموشنل کوشنٹ امپروو ہو, اور ہمارا اسپرچل کوشنٹ امپروو ہو. تو یہ ہر بندہ اپنا خود کر سکتا ہے, کاغذ پہ بیٹھ کے لکھ لے اور اللہ سے دعا مانگے. کیا بات ہے, زبردست.